رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور چاروں جانب گہرا سکوت چھانے لگا تھا۔ ہم ماں بیٹی بس اللہ کو یاد کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ اماں کو تو دوائیوں کے نشے میں نیند آ چکی تھی، مگر میں بے بسی سے یک ٹک چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ طرح طرح کے خیالات دل و دماغ پر حاوی ہو رہے تھے اور میں نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کچھ کھانے کو تھا ہی نہیں۔ ایک پیالی چاول کی کھچڑی اماں کے لیے بنائی تھی اور وہی اماں کو دوپہر اور رات کو کھانے میں دے دیا تھا۔ اب بھوک کی وجہ سے پیٹ میں درد سا اٹھنے لگا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک دروازہ بجا۔ اس وقت کون آ گیا؟ میں حیران بھی تھی اور خوف زدہ بھی، کیونکہ پورا محلہ سو چکا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے چپل پیروں میں پھنسائی اور دھڑکتے دل کو قابو میں کرتی کمرے سے نکلی۔ ہر طرف اندھیرا اور خاموشی تھی، مگر مجھے دیکھنا تھا کہ اس وقت کون ہے۔ اسی تجسس میں دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ تبھی دروازہ کسی نے پھر سے بجایا۔ دروازہ کھولو فہمیدہ۔ یہ کسی عورت کی آواز تھی جو اماں کا نام پکار رہی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو ایک عورت سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی جلدی سے اندر آ گئی اور دروازہ بھی اس نے خود ہی جلدی بند کر دیا۔ میں نے اسے یوں اندر آتا دیکھ کر ناگواری سے گھورا، لیکن وہ عورت ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگی کہ فہمیدہ کہاں ہے؟ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور بار بار اپنا چہرہ چادر سے صاف کر رہی تھی۔ جانے کیوں اسے اتنا پسینہ آ رہا تھا جبکہ موسم تو کافی خوشگوار تھا۔ باجی اماں تو سو رہی ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ایک ماں سے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ عورت اماں کا کیوں پوچھ رہی تھی۔ دیکھو میں ان کو لینے آئی ہوں، خدا را انہیں جگا دو، میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے اور غسل دینے کے لیے میں اسے لینے آئی ہوں۔ وہ ہمارے گھبراہٹ کے چاروں طرف نگاہیں دوڑاتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور جیسے ہی میں نے اسے دوبارہ بتایا کہ اماں بالکل نہیں اٹھ سکتی ہیں، وہ ایک ماں سے بستر پر ہیں اور چند دن پہلے ہی ایک فوتگی ہو گئی تھی، اس میت کو مجبوراً میں نے غسل دیا تھا۔ میرے یہ بتانے پر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ چکی تھی اور وہ کچھ سکون سے تھی اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولی تو ٹھیک ہے تم چلو۔ وہ عجلت میں لگ رہی تھی اور میں نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ باجی مجھے بہت خوف آتا ہے میت سے اور اس وقت تو میں بالکل نہیں آ سکتی، تم ایسا کرو فجر تک انتظار کر لو، ویسے بھی موسم ٹھنڈا ہے۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ جلدی سے بولی فجر تک کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اب اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات در آئے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑانا چاہا تو اس نے ایسی بات کہہ دی کہ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگ گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے بکھلا کر دوبارہ پوچھا اور مجھے لگا شاید میں نے غلط سنا ہے۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں اس کا معاوضہ 1,00,000 دوں گی، وہ سرگوشی میں بولی۔ میرے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ اتنی بڑی رقم، وہ بھی صرف میت کے غسل کے بدلے میں؟ میں نے تو اتنی بڑی رقم کبھی ایک ساتھ دیکھی بھی نہیں تھی۔ کیا واقعی؟ میں نے ابھی بھی یقین کرنا چاہا تو وہ سر جھٹک کر بولی کہ تم چلو میرے ساتھ، بس دیر ہو رہی ہے۔ وہ مجھے کھینچنے لگی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ باجی ذرا رکیں، اس وقت کیسے اماں کو چھوڑ کر آ جاؤں؟ میں کافی تذبذب میں تھی اور اس عورت کو سمجھانے لگی، مگر اس نے ایک بار بھی مجھے یاد دلایا کہ وہ آدھی رقم مجھے بھی دے سکتی ہے۔ بس یہی چیز تھی جو مجھے مجبور کیے جا رہی تھی۔ میں نے جی کڑا کر کے اس عورت کو جو مجھ سے کچھ بڑی تھی رکنے کو کہا اور جلدی جلدی اندر سے اپنی چادر لے آئی۔ مجھے واپس آتا دیکھ کر وہ کچھ مطمئن ہوئی تھی۔ میں تیار تھی اور گھر کے دروازے کو تالا لگایا اور چابی کو چادر کے پلو سے باندھ دیا۔ اس عورت کے ساتھ نکل آئی۔ پورا محلہ سنسان لگ رہا تھا، دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس طرح کبھی کسی کے ساتھ آدھی رات کو میں کبھی نہیں نکلی تھی اور گھر سے اب مجھے طرح طرح کے وسوسے ستا رہے تھے۔ یہ عورت آخر کون تھی؟ میں تو اس کو جانتی تک نہیں ہوں اور بنا سوچے سمجھے نکل آئی ہوں۔ اس کے ساتھ میں نے عورت کی طرف دیکھا تو اس نے اپنا چہرہ چادر سے چھپا رکھا تھا۔ وہ اب بھی میرا ہاتھ پکڑے مجھے کھینچے چلے جا رہی تھی اور اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میری کلائی درد کرنے لگی تھی اور اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ اگر اس نے میرا ہاتھ نہ پکڑا ہوتا تو میں اس کے قدموں کا ساتھ کبھی نہ دے پاتی۔ جانے اس کو کیا جلدی تھی، مانا کہ اس کی بہن فوت ہوئی تھی، مگر یہ کون سا طریقہ تھا کسی کو یوں کھینچنا؟ میں نے دھیرے سے پوچھا کتنی دور تک جانا ہے تو اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اب تو میری گھبراہٹ سوا ہو رہی تھی۔ وہ تو اس طرح دکھ رہی تھی جیسے ہم کوئی چوری کرنے جا رہے ہوں۔ پہلے ہی مجھے میت سے خوف آتا تھا اور رات کے وقت تو میرا خوف اور بھی بڑھ جاتا تھا، مگر کیا کرتی؟
ہماری روٹی روزی اسی سے چلا کرتی تھی، اور کئی دن کے فاقے اماں کی دوائیوں کا خرچہ، باقی اخراجات سب آج ایک غسل سے پورے ہو سکتے تھے۔ تو میں خود کو سمجھانے لگی، اصل میں میری اماں، جس کا نام فہمیدہ تھا، پورے محلے میں مشہور تھی۔ وہ میت کا غسل دیا کرتی تھی اور اس کے بدلے میں ہمیں رقم، کپڑے، راشن وغیرہ بھی ملا کرتا تھا۔ مگر ایک ماہ سے اماں کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی اور اس کی کھانسی زور پکڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے پھیپھڑوں کی بیماری بتائی تھی اور مجھے کہا تھا تم بس ان کو آرام کرنے دیا کرو، اور یہ سب ان کے بس کی اب بات نہیں ہے۔ ویسے بھی سرما کا موسم ہے تو پانی وغیرہ سے دور رہے تو اچھا ہے۔ اماں کے بستر سے لگتے ہی سب کچھ بدل چکا تھا اور گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا تھا اور گھر میں فاقے پڑ چکے تھے۔ میں نے جب یہ دیکھا تو چاروں ناچار تہیہ کر لیا کہ اب میں بھی مردوں کو غسل دیا کروں گی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی کام نہیں تھا اور بچپن سے اماں کے ساتھ رہ کر یہ سب سیکھ چکی تھی، اور اب خالی پیٹ سب اچھے سے سمجھا دیا تھا، اور اسی وجہ سے میں ایک انجان عورت کے ساتھ رات کے 1 بجے انجان رستوں پہ نکل آئی تھی۔ مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ عورت آگے چل کر مجھ سے کیا کہنے والی تھی اور وہاں پر کیا ہونے والا تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد ہم ایک جگہ پہنچے تھے۔ وہ ایک بڑا سا مکان تھا اور اس کے ارد گرد کوئی اور گھر نہیں تھا۔ کچھ چھوٹے گھر تھوڑے دور نظر آ رہے تھے۔ اس مکان کے گیٹ پر ایک بلب جل رہا تھا جو پوری طرح سے روشنی پھیلانے میں ناکام نظر آ رہا تھا۔ اس عورت نے جلدی سے گیٹ کھول کر مجھے اندر دھکیلا اور جلدی سے گیٹ بند کر دیا۔ میں نے دیکھا وہ سارے راستے میں مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے جا رہی تھی، جیسے اسے کسی بات کا خوف ہو۔ اندر آ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس مکان میں چاروں اطراف اسی انسان کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ کم از کم وہاں لوگوں کا جھمکٹا لگا ہوگا، ظاہر ہے فوتگی والا گھر تھا، لوگ تو جمع ہوں گے، مگر یہ کیا، یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے اوسان خطا ہونے لگے کہ اچانک اس عورت نے مجھے اندر آنے کو کہا۔ بڑا سا صحن عبور کر کے جب ہم ایک دروازے کے پاس پہنچے تو اس نے تالا کھولا۔ اب بھی وہ چوکنی ہو کر سب جگہ دیکھے جا رہی تھی۔ اندر لاؤنج میں پہنچ کر اس نے ایک بلب جلایا۔ روشنی دیکھ کر میری سانس بحال ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل اس نے جیسے میرے سر پہ بم پھوڑ دیا۔ کہنے لگی، سنو لڑکی، دوسرے کمرے میں میری بہن کی لاش ہے اور تم نے اسے غسل دینا ہے، لیکن اندھیرے میں۔ کیا؟ میری چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں باجی؟ میں اندھیرے میں کیسے غسل دے سکتی ہوں؟ میں تو سن کر ہی تھر تھر کانپنے لگی تھی اور اب تو مجھے بھی پسینے آ رہے تھے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں یہ سب سامان میں نے رکھ دیا ہے۔ بس میری بہن کی آخری خواہش تھی کہ اسے رات کے اندھیرے میں غسل دیا جائے تاکہ کوئی بھی اس بے پردہ نہ کر سکے۔ اس لیے میں تمہیں 1,00,000 روپے دے رہی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے اندھیرے سے سبھی خوف کھاتے ہوں گے۔ فہمیدہ ہوتی تو وہ منٹوں میں مان جاتی، ایک تم ہو کہ اتنے نخرے دکھا رہی ہو۔ اب کی بار باجی کافی خفگی سے بولی تھی اور وہ بار بار کوئی اشارہ بھی کر رہی تھی اپنی ابرو چڑھا کر، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مجبوراً مجھے زہر کا یہ خون بھرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے کمرے کی جانب اشارہ کیا جہاں مجھے اکیلے جانا تھا۔ میرے قدم من من کے محسوس ہو رہے تھے وجہ، اور میرا وجود پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے اچانک ایک سرگوشی کی، سنو، سب اچھے سے یاد کرنا ہے نا، ورنہ اتنے پیسے نہیں دوں گی۔ اندر سب سامان پڑا ہے۔ اس نے پھر سے کہا تو میں اب بھی نہیں سمجھی کہ وہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یک بارگی میرا دل کیا اس عورت کو دھکا دے کے گھر واپس بھاگ جاؤں، مگر اماں کی دوائیں، کچن کا خرچہ، گھر کا کرایہ، بجلی، گیس کے بل، سب میرے سامنے جیسے گھومنے لگے تھے۔ میں نے خود کو دلاسا دیا، سعدیہ کیا ہو گیا ہے، بس ایک میت تو ہے جسے غسل دینا ہے، اس کے بدلے میں 2-3 ماہ کا خرچہ مل رہا ہے اور تجھے خالی پیٹ سونا بھی نہیں پڑے گا۔ میرا دل جیسے مجھ سے باتیں کرنے لگا تھا اور میں نے دروازہ کھولا اور پیچھے مڑ کر باجی کی جانب دیکھا۔ وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے سر جھکا لیا اور اندر چلی آئی جہاں گپ اندھیرا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا اور ایک ہلکے سے کھٹکے کی آواز ہوئی تو میں نے مڑ کر دیکھا، باجی نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اب تو مجھے اور بھی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کس مصیبت میں ڈال دیا تھا میں نے خود کو، مگر ابھی تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ مصیبت تو میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں اندھیرے میں ہاتھوں سے چیزوں کو ٹٹولنے لگی جہاں گرم پانی یا دوسرا سامان پڑا تھا، اور میری آنکھیں اب اندھیرے سے مانوس ہو چکی تھی۔ پاس ہی مجھے ایک انسانی جسم نظر آ چکا تھا۔ میں نے جیسے ہی میت سے کپڑا ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے خود پہ گرا لیا۔ میری چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اس نے میرے منہ پہ مضبوطی سے ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے میرا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا
خوف سے جسم کانپنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتی، یہ ایک اور قیامت برپا ہو چکی تھی۔ وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ انسان تھا، اور وہ عورت نہیں بلکہ ایک مرد تھا۔ مجھے اس کی سرگوشی اپنے کانوں میں سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور ہوتا، میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے، میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ کچھ آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اب مسلسل ایک آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سمجھنے کی کوشش کی تو ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ وہ آذان کی آواز تھی۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا جسم چور چور ہو رہا تھا، جیسے کسی نے مجھے مارا ہو۔ بمشکل میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو خود کو ایک خالی کمرے میں پڑا پایا۔ میری چادر مجھ سے کچھ فاصلے پہ پڑی تھی، اور مجھے یہ سب کچھ یاد آنے لگا کہ میں کہاں تھی اور کیسے آئی تھی۔ بڑی ہمت کر کے میں وہاں سے اٹھی، اپنی چادر اوڑھی۔ میرا سانس جیسے رکتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے جسم کو کسی لاش کی طرح گھسیٹا اور باہر نکل آئی۔ شکر ہے کہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس وقت وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا چہرہ ڈھانپا اور صحن عبور کر کے نکل آئی۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی۔ وہ پھٹنے سے پہلے ہی میں گھر پہنچنا چاہتی تھی، اور جلدی جلدی گرتے پڑتے میں بھاگتی اپنے گھر کی جانب جا رہی تھی۔ میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اس وقت مجھے اور کوئی ہوش نہیں تھا، بس محلے والوں اور ماں کے جاگنے سے پہلے مجھے گھر پہنچنا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد میں اپنے گھر پہنچ چکی تھی، اور تالے کی چابی میں نے چادر کے پلو سے باندھ رکھی تھی، ورنہ تو شاید مجھے اس کا خیال ہی نہ آتا کہ کہاں تھی۔ میں تو پوری کی پوری تباہ ہو گئی تھی۔ اب بچا ہی کیا تھا میرے پاس؟ تالا کھولتے ہی میں نے دروازہ بند کیا اور فرش پہ بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے کے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جانے میرے ساتھ کیا ہوا تھا، کون تھا وہ لوگ، کیا بگاڑا تھا میں نے ان کا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بمشکل میں نے خود کو سنبھالا، کہیں اماں نے مجھے اس حال میں دیکھ لیا تو وہ تو جیتے جی مر جائے گی۔ لیکن یہ تو میری بربادیوں کی شروعات تھی۔ میں یہ سوچ کر خاموش تھی کہ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، مگر مجھے یہ علم نہیں تھا کہ ابھی تو اور امتحان بھی لکھے تھے میری زندگی میں۔ جیسے ہی میں نے خود کو سنبھالا تو ایک ایک کر کے کل رات کی ساری باتیں مجھے یاد آنے لگیں۔ مجھے میرا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کل رات جو راز مجھ پہ کھلا تھا وہ بہت خوفناک تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے یہ سچ ہو سکتا ہے۔ خوف اور دہشت سے میرا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ سب سچ تھا جو کل میں نے سنا؟ کیا ایسا ممکن تھا؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم لوگ تو بہت غریب تھے، 2 وقت کی روٹی روزی ہم پر مشکل پوری کرتے تھے۔ اگر یہ سب سچ تھا تو ہمیں تو بہت پیسے والا ہونا چاہیے تھا۔ اچانک تیزی سے اماں کے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے بستر پر دراز گہری سانسیں لے رہی تھی، اور دوائی کا اثر ابھی تک ٹوٹا نہیں تھا۔ میرا دل کیا انہیں زور سے جھنجھوڑ کر پوچھوں کہ کیا واقعی وہ اس سب میں شامل تھی؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ مگر میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اپنی مرتی ہوئی ماں کے کمزور جسم کو دیکھ کر مجھے ترس آ گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی آخری سانسیں چل رہی ہوں۔ کچھ دن پہلے ہی ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ انہیں پھیپھڑوں کا کینسر ہے، اور ڈاکٹروں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے ٹھیک ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ میں اس وقت بہت روئی تھی، اور ڈاکٹر نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا، بیٹا خود کو ہلکان مت کرنا۔ ان کے علاج کے لیے جو دوائیں وقتی طور پہ میں دے رہا ہوں بس یہی استعمال کرواؤ، اور ان کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ بلا وجہ تم در در کی ٹھوکریں کھاؤ گی، اسے بہتر ہے کہ انہیں گھر پہ ہی رہنے دو۔ جانے کیا ہو گیا تھا، اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی، لیکن اماں کی بیماری اور اب یہ نیا انکشاف جو مجھ پہ ہوا تھا، دل کرتا تھا اپنی جان لے لوں۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ میں بے بسی سے اماں کو دیکھے جا رہی تھی، اور اچانک ان کو نیند میں ہی کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ میں بھاگ کر ان کے قریب سے دوا اٹھائی اور اماں کو پلانے لگی۔ وہ مجھے تشکر سے دیکھے جا رہی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور بھی نظر آتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے لیے پریشان تھی۔ اسے نہیں بتایا تھا کہ اس کی لاڈلی بیٹی کل سے بھوکی ہے، مگر وہ جیسے جان چکی تھی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کل رات کو کیا ہوا ہے جس نے میری دنیا بدل کے رکھ دی تھی۔ میں نے بہت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ اماں سے حقیقت جان کر رہوں گی۔ میں کچھ دیر ان کو یک ٹک دیکھے گئی اور آخر ان سے سوال کر ہی لیا۔ میرے سوال پہ وہ ہکا بکا مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ ان کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا تھا، کیونکہ جو سوال میں نے ان سے پوچھا تھا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے ان کا یہ راز معلوم ہو جائے گا۔ میں نے ایک بار پھر پوچھا کہ بتاؤ اماں، کیا یہ سچ ہے؟ اماں اب تیرے پاس زیادہ وقت نہیں بچا، خدا را سچ بول دے تاکہ میں ان لوگوں کو جھٹلا سکوں جو کل مجھے یہاں سے لے گئے تھے۔
میں نے رندھی ہوئی آواز میں جب پوچھا تو بلب کی ہلکی روشنی میں ان کا جھریوں سے بھرا زرد چہرہ ایک پل کو عجیب تاثر دینے لگا۔ مجھے لگا کہ میری اماں نہیں کوئی اور ہے۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک اماں نے زبان کھولی۔ سعدیہ میری بچی، میں تجھے سب سچ بتاتی ہوں، بس تو نے حوصلہ رکھنا ہے۔ وہ گویا اور اب وہ شروع سے بتانے لگی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا گھر میں غربت ہی دیکھی تھی، مگر پھر بھی میں خوش رہا کرتی تھی۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور میں سارا دن اپنی ہمجولیوں کے ساتھ کھیل کود میں لگی رہتی تھی۔ شام ہوتے ہی گھر واپس آتی تھی، جبکہ میری ماں ہمیشہ مجھے ڈانٹا کرتی تھی کہ جلدی گھر آ جائے کر، مگر میں ایک کان سے سنتی دوسرے سے نکال دیا کرتی۔ اس وقت امن امان کا دور تھا، گلی محلے کے لوگ ہر بچی پہ نظر رکھتے تھے، سب کی بچیاں اپنی بچیاں جیسے سمجھتے تھے۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں محلے سے کچھ دور لڑکیوں کے ساتھ ایک درخت کے نیچے سے بیر چن رہی تھی کہ وہاں ایک شخص آیا اور اس کی عمر تقریباً 40 سال کی ہوگی۔ اس شخص نے سب لڑکیوں کو، جو تعداد میں 3 تھی، انہیں کہا کہ میں تم لوگوں کو بہت سے بیر دیتا ہوں۔ اس شخص نے سب کو قریب بلا کر جانے کیا سنگھایا کہ ہم سب ہوش سے بیگانہ ہو گئیں، اور جب ہوش آیا تو اپنے شہر سے کافی دور آ چکی تھی اور ہمارا رونا دھونا کچھ کام نہیں آیا۔ وہ شخص بہت کرخت انسان تھا، بلکہ انسان نہیں حیوان تھا۔ وہ ہمیں ذرا سی بات پہ مار کے ادموا کر دیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن اس کے ساتھ کچھ لوگ آئے اور ہمیں وہاں سے لے گئے۔ ان آدمی نے ہم سب کو بتایا کہ اب وہ ہمارا مالک ہے کیونکہ اس نے ہمیں خریدا ہے۔ ہم تو پہلے ہی مظالم کا شکار تھے، اب بھی وہی سہنے آئے تھے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی رات وہاں پولیس نے چھاپا مارا اور سب لڑکیوں کو رہا کروا دیا گیا۔ ہم سے ہمارا نام پتہ پوچھا گیا، مگر مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے ابا کا کیا نام تھا۔ میں تو بس اسے ابا کہا کرتی تھی۔ اتنی کم عمری میں گھر کا پتہ تو کیا، شہر کا نام بھی معلوم نہیں تھا، بس اپنی اماں اور ابا کی شکل یاد تھی۔ پولیس نے اشتہار دیا تھا اخبار میں، مگر میرا غریب باپ کون سا اخبار پڑھا کرتا تھا۔ تھک ہار کر پولیس نے مجھے یتیم خانے میں داخل کروا دیا، جہاں مجھے کھانا اور رہنے کی جگہ مل گئی، مگر اس کے ساتھ ہی وہاں کی باجی مجھے کام بھی سکھانے لگی۔ اب میں بڑی ہوتی جا رہی تھی، سلائی کڑھائی میں بھی اچھی تھی، لیکن یتیم خانے میں کچھ اور بھی ہو رہا تھا۔ وہاں اکثر خواتین کی میتیں لائی جاتی تھیں، جنہیں باجی غسل دیا کرتی تھی اور کفن وغیرہ پہنا دیا کرتی تھی۔ ان کے ساتھ ہمیشہ میں ہوتی تھی اور میں بھی سب اچھے سے سیکھ چکی تھی۔ مجھے اب اس کام کے بدلے میں کچھ معاوضہ دیا جانے لگا تھا۔ پھر ایک دن میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں بہت خوفزدہ تھی، مگر باجی نے مجھے اس وقت حوصلہ دیا اور خاموش رہنے کو کہا، مگر میں کانپتی جا رہی تھی۔ وہاں کا منظر کافی خوفناک تھا۔ ایک عورت کی لاش پڑی تھی جس کا گردہ نکالا جا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں ساری رات خوف سے کانپتی رہی۔ وہاں کی ساری لڑکیاں میرے ارد گرد جمع ہو چکی تھی۔ مجھے بہت تیز بخار چڑھا۔ ساری لڑکیاں اور باجی میرے ماتھے پہ باری باری ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی جا رہی تھیں۔ مجھے 2 دن بعد ہوش آیا تھا۔ باجی نظریں چرا رہی تھی، مگر اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ سب اس گھناؤنے کاروبار میں ملوث تھے، اور سب کو علم تھا یہ میت جو لاوارث ہوتی تھی ان کے ساتھ یہ سب کیا جاتا تھا، گردہ فروشی کی جاتی تھی۔ ایک دن باجی سکینہ نے مجھے اکیلے میں اپنے کمرے میں بلایا۔ میں اب ان سے کافی خوف زدہ رہنے لگی تھی، ورنہ تو پہلے میں ہر جگہ ان کا سایہ بن کر پہنچ جایا کرتی تھی۔ جی باجی، آپ نے بلایا؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے پوچھا، اور باجی نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا تو میں بے دلی سے وہاں بیٹھ گئی۔ فہمیدہ تم مجھ سے ناراض ہو، میں جانتی ہوں، مگر اب تم 20 سال کی ہو چکی ہو۔ میں چاہتی ہوں تمہیں حقیقت کا سامنا کرنا سکھا دوں۔ دیکھو، یہ دنیا ویسی نہیں ہے جیسے دکھتی ہے، یہاں زندہ رہنے کے لیے پل پل مرنا پڑتا ہے۔ میں بھی تمہاری طرح ایک کٹ پتلی ہوں جو یہاں رہنے کھانے پینے کے بدلے میں یہ سب کام کرتی ہوں۔ پہلے مجھے بھی اس کام سے سخت نفرت تھی، پھر میں نے سوچا کہ یہ لاوارث لاشیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں، جنہیں سڑک پر بیچ میں پھینک دیا جاتا ہے، کئی سالوں تک کی سزا کاٹ کر جیل کی 4 دیواری میں ہی مر کھپ جاتی ہیں۔ ان کے اپنے سگے رشتے بھی ان کو کبھی پوچھنے نہیں آتے، ہم ہی ان کا کفن دفن کرتے ہیں۔ تو اگر ان گردوں کو نکال کر کسی مریض کو دے کر ان کی جان بچائی جا سکتی ہے، اور اس کے بدلے جو پیسے ملتے ہیں اسے ہم یتیم خانہ چلاتے ہیں، کئی بچے یہاں رہائش پذیر ہیں، ان کا کھانا پینا سب یہیں پہ ہوتا ہے، ان کو ہنر سکھائے جاتے ہیں، انہیں زمانے کے سرد و گرم سے بچایا جاتا ہے۔ ہر روز 1 یا 2 بچے یہاں پالنے میں مائے جاتے ہیں، اور ان کے دودھ اور آیا کا انتظام بھی ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے، اور یہ سب
مفت میں نہیں ہوتا، اس کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں جو ہمیں لوگ مہیا کرتے ہیں۔ جن گردوں کی ضرورت ہوتی ہے، اب تم ہی بتاؤ کیا ہم غلط کر رہے ہیں؟ کون دیتا ہے ہمیں فنڈ؟ کوئی نہیں دیتا۔ جو تھوڑا بہت ملتا ہے اس میں سینکڑوں افراد کا پیٹ تک نہیں پل سکتا، باقی اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ اس لیے میں نے خاموشی سے یہ کب کرنے کی حامی بھر لی۔ فہمیدہ، اب تم بھی میرا ساتھ دینا۔ انہوں نے جو کچھ کہا تھا میں نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہو گئی تھی، اتنا تو میں بھی جان گئی تھی۔ یتیم خانے کے اخراجات بہت زیادہ تھے اور آمدنی کہیں سے نہیں آتی تھی۔ اس دن بھی میں باجی سکینہ کی مدد کرنے گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کے بعد یہ سب ختم ہو جائے گا اور میں اس کام سے جان چھڑا لوں گی، کیونکہ یتیم خانے میں ہی ہمارے رشتے کروائے جاتے تھے اور میری بات طے ہو چکی تھی۔ اگلے سال میری شادی تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور ایک دن میرا نکاح تیرے ابا سے کروا دیا گیا اور میں اس کے ساتھ یہاں آ گئی۔ میں تب بہت خوش تھی، میرا شوہر بہت خیال رکھتا تھا، میرے حصے کی خوشیاں ہمیشہ عارضی ہوتی تھیں۔ بس 5 سال تک ہم ساتھ رہے اور جب تو 2 سال کی تھی تو تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، مجھے تیرے ساتھ بے یار و مددگار چھوڑ کر۔ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، تیرے لیے ہر دکھ جھیلا، لوگوں کے گھر کام کاج کیا، اسی طرح 2 وقت کی روٹی چلنے لگی۔ پھر ایک دن محلے میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا تو سب پریشان تھے، کیونکہ ان دنوں شہر میں کرفیو لگا ہوا تھا، حالات ٹھیک نہیں تھے۔ جہاں سے غسل دینے والی خاتون آیا کرتی تھی وہ وہیں موقید ہو چکی تھی۔ تبھی میں نے ان سے کہا کہ مجھے غسل دینا آتا ہے، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ یہ سننا تھا کہ سب تشکر بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں اکیلی ہی سب کچھ کرنے لگی اور اس دن کے بعد ہی سب لوگوں کو غسل دینے لگی۔ میں مانگتی کچھ نہیں تھی، مگر سب میرے حالات سے واقف تھے تو سب نے مجھے خرچہ پانی دینا شروع کیا اور میں حالات کی ستم ظریفی کے آگے مجبور ہو کر اس ثواب کے کام میں پیسے لینے لگی۔ اس کے بعد تو جیسے یہی میرا ذریعہ معاش بنتا چلا گیا اور اب تو آس پاس کے بنگلوں سے بھی گاڑیاں آتی تھیں مجھے لینے کے لیے جب کوئی فوتگی ہو جایا کرتی تھی۔ تبھی ایک دن کسی نے مجھے بلاوا بھیجا کہ میت کو غسل دینا ہے، اور جب میں وہاں پہنچی تو وہاں ایک نہیں کئی میتیں پڑی ہوئی تھیں اور ایک ساتھ میں سب دیکھ کے ششدر رہ گئی۔ مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی ایک شخص آیا جو کہ بہت خوفناک شکل کا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے انگارے برس رہے تھے۔ اس نے مجھے سب کرنے کو کہا جو کبھی یتیم خانے میں ہوتا دیکھا تھا۔ میں نے بھی کیا تھا۔ میں ان کو سختی سے منع کرنے لگی کہ اس شخص نے کہنا شروع کیا کہ وہ سب جانتا ہے کہ میں جس یتیم خانے سے آئی ہوں وہاں یہ کام ہوتا ہے اور مجھے اس کا تجربہ بھی ہے۔ میں نے بہت سمجھایا کہ یہ کام میں نے کبھی نہیں کیا، خدا را مجھے جانے دو، مگر تبھی اس شخص نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ میری بچی کو جان سے مار دے گا۔ یہ سن کر میں تڑپ اٹھی اور میں اپنی معصوم بچی کو کھونا نہیں چاہتی تھی، وہی تو میرا واحد سہارا تھی جینے کا۔ اس بھری جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑھ کر میں اپنی بچی کی خاطر زندہ تھی۔ میں نے کافی سوچ کر فیصلہ کیا کہ سب تو پہلے ہی مر چکی ہے، اگر میں نے ان کا گردہ نکالنے میں ان کی مدد کی تو شاید کسی مریض کو فائدہ ہوگا، جبکہ اگر میں انکار کرتی تو میری بچی جان سے جاتی۔ تبھی میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ گھناؤنا کام شروع کر دیا اور میں کانپتے ہاتھوں سے یہ سب کام کرتی جا رہی تھی، اور جیسے ہی کام ختم ہوا تو میں بنا کسی معاوضے کے وہاں سے بھاگ گئی۔ میں ہمارے خوف کے بنا چپل پہنے ہی وہاں چلی تھی۔ میرے پیر زخمی ہو چکے تھے، میں بہت روئی اور اپنے رب سے معافیا مانگی۔ وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا۔ ساری رات میں سو نہ سکی، تم بھی بار بار کھانا مانگ رہی تھی مگر گھر میں کچھ نہیں تھا۔ دوسرے دن گھر کا دروازہ بجا اور میں نے کھولا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، مگر دروازے کے پاس کافی سارا راشن، بہت سی تھیلیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے نہ سمجھتے ہوئے وہ سب اٹھایا اور اندر لے آئی۔ میں نے سب کھول کر دیکھا تو آٹا، چاول، دالیں، سبزیاں، چائے کی پتی، چینی، بچوں کے کھانے کا بہت سا سامان موجود تھا، خشک دودھ، بسکٹ وغیرہ۔ میں نے خوشی خوشی وہ سب سامان باورچی خانے میں ڈالا، خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے یہ سب اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھوں بھجوایا تھا۔ ہم غربت اور بھوک کے ہمارے لوگ بہت ہی باتیں بھول جاتے ہیں۔ ہمارے لیے 2 وقت کی روٹی ہی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور یہ دیکھ کر تو میرا خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا جب چاولوں کے اندر سے ایک لفافہ نکلا جس میں کافی سارے نوٹ تھے۔ ان پیسوں سے 3 ماہ کے گھر کا کرایہ، بجلی گیس کا بل سب دینے کے بعد بھی کافی کچھ بچتا تھا۔ میں نے اچھا سے کھانا بنایا اور تجھے بھی پیٹ بھر کے کھلایا، خود بھی کھایا۔ اس دن میں تیرے لیے چند جوڑے بھی لے کر آئی تھی جسے دیکھ کے تم بہت خوش ہوئی تھی۔ میں اس بات سے انجان تھی کہ وہ سب کہاں سے آیا تھا۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا اور تقریباً 6 ماہ بعد پھر وہی شخص میرے دروازے پہ کھڑا تھا۔
اسے دیکھ کے میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی، مگر اس نے مجھے کچھ بولنے کا موقع نہیں دیا۔ بنا اپنی گاڑی میں بولے کھینچ کر بٹھایا، اور اس دن پھر وہی کام مجھے کرنا پڑا اور میں نے چپ چاپ کر دیا، کیونکہ سوال جواب کی ہمت نہیں تھی۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب یہ جگہ چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں گی تاکہ ان ظالموں کو میرا نام و نشان نہ مل سکے۔ لیکن اس کے دوسرے دن پھر وہی ڈھیروں راشن، کئی نوٹ میرے دروازے پہ کوئی رکھ کر چلا گیا۔ تب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی کہ یہ سب کون کر رہا تھا۔ آج میں خوش نہیں ہوئی تھی، حالانکہ مجھے صبح کی بہت ضرورت تھی۔ میں نے اس رات بہت سوچا، پھر اسی نتیجے پر پہنچی کہ جو چل رہا ہے ویسے چلنے دیتی ہوں، ویسے بھی میں مجبور ہوں، اور وہ شخص ظالم، سارا وبال گناہ اس کے سر پہ ہوگا، یہ سوچ کر میں اطمینان سے سو گئی۔ اب یہ سب سال میں 2 بار ضرور ہوتا تھا۔ وہ شخص کون تھا، کہاں سے آتا تھا، میں کچھ نہیں جانتی تھی، بس مجھے اپنے کام اور اس کے بدلے میں ملنے والے پیسوں سے غرض تھی۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا اور تو جوان ہو گئی، تبھی میری پریشانی اور بڑھنے لگی۔ اب میں تجھے بیانا چاہتی تھی اور اس کالے کاروبار سے بھی جان چھڑانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے بعد پیسے جوڑنے شروع کر دیے اور اس شخص کو پہلی بار بولا کہ مہنگائی ہو گئی ہے، اب دگنے پیسے چاہیے۔ وہ بنا چوں چرا کیے میری بات مان گیا اور اب ہر بار مجھے زیادہ پیسے ملنے لگے۔ میں ان پیسوں کو چھپا چھپا کے رکھتی تھی۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ جس دن میرے پاس اتنی رقم جمع ہو جائے گی کہ میں تمہیں لے کے یہاں سے کہیں غائب ہو جاؤں تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ سب ایسے ہی جاری رہے گا، لیکن ایک دن مجھے پتا چلا کہ پولیس نے وہاں چھاپا مارا تھا۔ وہ تو شکر ہوا کہ میں وہاں سے نکل چکی تھی، لیکن مجھے پتا چلا کہ اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب میں بہت محتاط ہو گئی تھی۔ خوف تو مجھے پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن اب بات پولیس تک پہنچ چکی تھی۔ میں نے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور کرائے کا گھر خالی کر کے وہاں سے نکل آئی۔ یہ 5 سال پہلے کی بات ہے، جب ہم اسی محلے میں آئے تھے۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا، اب میں پھر سے اپنا وہی کام کرنے لگی تھی، لیکن صرف محلے میں میتوں کو غسل دیا کرتی تھی، اور محلے سے باہر جاتے ہوئے مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہیں نہ کہیں سے پھر سے وہ شخص کا میرا سامنا ہو جائے گا۔ تبھی میں نے محلے سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ کئی لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ کیوں انکار کرتی ہو، چند پیسے مل جائیں گے، تمہارا گزارا ہو جائے گا، مگر میرے اندر جو چور چھپا بیٹھا تھا وہ مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ بیٹا، میں نے سب کچھ تیری خاطر کیا، میرا ایسا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تیری ماں ظالم نہیں، مجبور ہے۔ میں نے جو کچھ کیا مجبوری میں کیا۔ اماں کا چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا تھا اور ساری رام کتھا سناتے سناتے وہ روئے چلے جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ میں سب پاٹ چہرے کے ساتھ دیکھے جا رہی تھی۔ کاش یہ سب سننے سے پہلے میں مر چکی ہوتی، لیکن یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ عورت کیوں آئی تھی کل رات کو، لیکن وہاں جا کر میں سب جان گئی تھی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں، اسی کالے دھندے میں ملوث ایک جال ساز تھی، جس نے اپنی ہی بہن کے گردوں کی قیمت لگائی تھی، اور شاید وہ سمجھتی تھی کہ میں بھی یہی کام کرتی ہوں، تبھی وہ مجھے اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی لے گئی۔ مگر میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں یہ سب ہوتا ہے اور میری ماں اپنی یہ سب وہاں کرتی ہے۔ لیکن میں اس دلدل سے نکل آئی تھی، نہ جانے کیسے ان لوگوں نے میرا پتہ لگا لیا اور مجھے پھر اسی کام کا حصہ بنا ڈالا۔ لیکن تجھے یہ سب کس نے بتایا؟ اچانک اماں کو خیال آیا تو وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ میں نے اماں کو سب سچ بتا دیا، لیکن اماں جب میرے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں کوئی عورت نہیں بلکہ ایک مرد تھا۔ جب میں نے مردے کو نہلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس مرد نے مجھے کھینچ لیا اور میرے منہ پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتایا کہ وہ پولیس اہلکار ہے اور وہ کب سے مجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا، لیکن میں کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی بے ہوش ہو گئی۔ تبھی کچھ دیر بعد کسی نے میرے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے تو میں ہوش میں آ گئی۔ وہ 4 آدمی اور ایک عورت کا گروہ تھا۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر حیرت میں تھے۔ دیکھو ذرا، لگتی کتنی معصوم ہے، اور کام تو دیکھو۔ ان کی باتیں سن کے معلوم ہوا کہ وہ سب پولیس تھے اور اس عورت کا کب سے پیچھا کر رہے تھے جو اپنی بہن کے دوسرے گردوں کا سودا کر چکی تھی، اور وہ خریدنے والا بھی وہی پولیس کا آدمی تھا۔ انہیں نہ صرف اس عورت کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا بلکہ ساتھ ساتھ یہ کام کرنے والی عورت کو بھی گرفتار کرنا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ میری ماں تو بستر مرگ پہ تھی اور اس کی جگہ میں اس کے جال میں پھنس چکی تھی۔ مجھے لیڈی پولیس نے خوب مارا تھا۔ وہ ہر صورت میں مجھ سے گلوانا چاہتی تھی کہ کس طرح یہ کاروبار کرتی ہوں، مگر مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کام بھی ہو رہا ہے، اور میرے ہر بار کے انکار میں یہی جواب آتا ہے کہ اس کی کھال ادھیڑنی پڑے گی تب منہ کھولے گی۔
مگر تبھی ایک آدمی اندر آیا جو پولیس کی وردی میں تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ چلایا، کیوں اس بیچاری مظلوم لڑکی پہ تشدد کیے جا رہے ہو؟ اس کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لیڈی پولیس اہلکار بھی سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ سر، یہ لڑکی اپنا منہ نہیں کھول رہی، اس لیے اس کی چھترول کرنا ضروری ہے، وہ پولیس اہلکار سٹپٹا کر بولا تھا، جبکہ نئے آفیسر نے آتے ہی اس کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ شرم کرو تم لوگ، اسی لیے پولیس ڈپارٹمنٹ کا نام بدنام ہوتا ہے۔ پہلے پوچھ تو لیا ہوتا کہ اس عورت کا نام اور عمر کیا ہے؟ بلا وجہ اس بچی پہ تشدد کیا، حد ہو گئی۔ وہ سخت سخت سنا رہا تھا، جبکہ میں اپنے گال کو سہلا رہی تھی جہاں زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا۔ اس ظالم عورت نے جو خود کو لیڈی پولیس بتا رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل میں اپنا زخم بھول چکی تھی، کیونکہ بڑے افسر نے جو نام لیا تھا اسے سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ نام فہمیدہ بی بی، عمر 60 سال، شوہر کا نام مرحوم توقیر، ایک بیٹی ہے جو 24 سال کی ہے اور اس کا نام ساتیہ ہے۔ میت کو غسل دینے کے بہانے ان کا پیٹ چاک کر کے گردے نکالنے والے گروہ کی سرغنہ ہے اور کئی سال پہلے لاپتہ ہو گئی تھی، مگر سنا کہ آج کل پھر وہی کام شروع کر دیا ہے۔ وہ افسر ساری تفصیل ان لوگوں کے گوش گزار رہا تھا، جبکہ میری حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ میرے خدا، یہ میں نے کیا سن لیا؟ نہیں، یہ سب جھوٹ تھا۔ ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، میری ماں ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ یہ سب سن کر میرا سر گھومنے لگا تھا اور میں چکرا کر گر پڑی تھی، اور اس کے بعد جب ہوش آیا تو اس خالی مکان میں کوئی بھی نہیں تھا، اور یوں میں وہاں سے بھاگ گئی۔ جیسے جیسے مجھے سب کچھ یاد آتا جا رہا تھا، میرا خون کھول رہا تھا۔ غم و غصہ، حیرانی، کیا کیا پریشانی مجھے ہو رہی تھی، اور اب تو اماں نے ہی سب صاف بتا دیا تھا کہ وہ اس کالے دھندے میں ملوث تھی۔ اس کا مطلب وہ پولیس والے جھوٹ نہیں بول رہے تھے، وہ اماں کو ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ لیکن اس وقت رات قسمت کا کرنا یہ ہوا کہ اماں بیمار تھی اور ان کی جگہ میں آ گئی تھی۔ لیکن اماں آپ کیا کریں؟ اگر ان لوگوں کو بھنک بھی پڑ گئی کہ آپ کی بیٹی میں ہوں، تو پھر وہ یہاں پہنچ جائیں گے اور ایک نئی مصیبت شروع ہو جائے گی۔ اماں خاموش نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ سعدیہ بیٹی، تو مجھے معاف کر دے، میں بچی، میری وجہ سے تجھے سب دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اماں پھر سے زاروں قطار روئے جا رہی تھی اور ان کی کھانسی بھی بڑھنے لگی۔ میں نے جلدی سے ان کو پانی پلایا اور بے بسی سے رو پڑی۔ آخر کب تک یہ امتحان دینے پڑیں گے؟ قسمت کب تک ہم پہ تباہ آزمائی کرتی رہے گی؟ ایک عذاب مسلسل تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اماں کی بگڑتی ہوئی حالت کو دیکھا تو جلدی سے باہر بھاگی۔ گلی میں کھڑے ایک لڑکے کو رکشہ لانے بھیجا اور اماں کو بڑی مشکل سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ چل بھی نہیں پا رہی تھی اور بڑی مشکل سے میں نے اس لڑکے ساتھ مل کر انہیں رکشے پہ بٹھایا تھا اور ہسپتال کی جانب چلنے کو کہا۔ رکشہ رستوں میں ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ ہچکولے لیتا ہوا چل رہا تھا۔ میری ماں کو میں نے سنبھالا ہوا تھا۔ اچانک رکشے نے جھٹکا کھایا اور اماں کے منہ سے خون نکلنا شروع ہوا۔ یا میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں اور پریشان ہو گئی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بھائی ذرا آہستہ چلاؤ، میری ماں کے منہ سے خون آنے لگا ہے۔ یہ سن کر رکشے والا بھی پریشان ہو گیا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اماں کا آخری وقت آنے والا ہے۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ اماں بے ہوش ہو چکی تھی اور میں انہیں مسلسل پکارے جا رہی تھی، اماں ہوش کرو، مگر ان کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ اور جیسے اسپتال پہنچا، رکشے والے نے جلدی سے اندر سے اسٹریچر والے کو کہا اور وہ 2-3 بندے جلدی سے آئے اور اماں کی کمزور دم توڑتے وجود کو اسٹریچر پہ رکھا اور بھاگتے ہوئے اندر جانے لگے۔ میں بھی ان کے پیچھے بھاگی تھی۔ رکشے والے نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، باجی تم اندر جاؤ، میں کرایہ نہیں لوں گا۔ میں نے احسان مند نظروں سے اسے دیکھا۔ سچ تو یہ تھا کہ میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اماں کو اندر لے جایا گیا تھا ایمرجنسی روم میں، جہاں مجھے جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ میں بس جھولی پھیلائے دعا کیے جا رہی تھی، کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا، کاش اماں کو یہ بری بیماری نہ ہوتی۔ رو رو کر میرا برا حال تھا اور تبھی ڈاکٹر صاحب آ چکے تھے۔ وہی اماں کا علاج کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیا اور کہا کہ اماں ابھی ہوش میں نہیں ہے، اس لیے ان کو ساری رات ICU میں رکھا جائے گا۔ میں نے تشکر سے ان کی جانب دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، میں آپ کی فیس ادا کر دوں گی۔ میں نے ہچکیوں میں قابو پاتے ہوئے کہا تو مجھے تسلی دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ان کو دینے کے لیے۔ وہ ہمیشہ اماں کو مفت چیک اپ اور دوا بھی مفت دیا کرتے تھے۔ میں ویٹنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی، جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ شاید میں گہری نیند میں جا چکی تھی
کب سے جاگ جو رہی تھی اور ایک آواز میرے کانوں میں پہنچ رہی تھی. میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی یہ کس کی آواز ہے, وہ کیا کہہ رہی تھی. اب مجھے ہلکا ہلکا سمجھ میں آنے لگا تھا. یہ آواز کسی کے فون سے آ رہی تھی. میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو اب میں ویٹنگ روم کی کرسی پہ بیٹھی تھی. اس کی میٹھی مدھر آواز میرے درد کو بھلانے لگی تھی. میں نے غور سے سننا شروع کیا. وہ کہہ رہی تھی, جب اللہ کو کوئی زمین پہ یاد کرنے والا بھولنے لگے کہ اس کے بندوں میں سے تو بھی پھر وہ کوئی نہیں کوئی اسے جھٹکا ضرور دیتا ہے, جس کی بنا پر بندے کو اس کی طرف لوٹنا ہی پڑتا ہے, توہن یا کرہن, خوشی سے یا دکھ سے, اپنی مرضی سے یا اس کی مرضی سے. لیکن زندگی میں ایک وقت ہر انسان کی زندگی میں ایسا ضرور آتا ہے جب اسے اس کی طرف لوٹنا پڑتا ہے, اس ذات کی طرف جس نے اسے پیدا کیا, جس نے اسے اشرف المخلوقات بنایا. میں نے اس درد دل کے لیے جسے پیدا کیا, جس نے اس کی پہچان دی, اسے انسان بنایا, اسے زندگی گزارنے کے ہنر سکھائے. ایسے میں اگر انسان اس ذات کو بھولنے لگے جس نے اس کے لیے اس دنیا کو بنایا, جس سے صرف وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اسے یاد رکھے, بھولے نہ, اور اگر وہی بھولنے لگے تو کیا اللہ ایسے لوگوں کی رسی کھینچتا نہیں ہے؟ یقیناً وہ کھینچتا ہے. کبھی طوفانی بارشوں سے, کبھی زلزلوں سے, کبھی قحط سے, کبھی جان سے, یا پھر کبھی خوف سے, کسی نہ کسی آزمائش سے اپنے بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے. کہتا ہے کہ تم آؤ میری طرف, میں خود تمہارے لیے راستہ بناؤں گا. کچھ لوگوں کے خیال میں پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے, لیکن پیسہ ہر مرض کی دوا نہیں ہوتا. کچھ مرض کی دوائیں زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ہوتے ہیں, کچھ آنسو ہوتے ہیں, اپنے پروردگار سے رحم کی بھیک ہوتی ہے, عاجزی والا دل ہوتا ہے. کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں چھپ جانا پڑتا ہے, جن کے لیے ہمیں ہمارے رب کے پاس جانا پڑتا ہے, اس سے رجوع کرنا پڑتا ہے, اس سے مانگنا پڑتا ہے. کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو حاصل ہے وہ ہمیشہ رہے گا, وہی کل ہے. لیکن کون جانے کب کہاں تقدیر کس پر مہربان ہو جائے اور کس پر اپنی شفاقیت کا اظہار کرے اور اسے آسمان سے اٹھا کر زمین پہ پٹک ڈالے. کون جانے یہ تقدیر کے کھیل, یہ تو صرف وہ وحدہ لا شریک جانتا ہے, اور وہی ذات سب جانتی ہے, جس نے پیدا کیا, جس نے ہر چیز کی طاقت دی. یہ سب صرف اسی ذات کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہے نواز دے, جسے چاہے چھین لے. میں مبہوت سی اس کے الفاظ سن رہی تھی. یہ اس کے الفاظ کا اثر تھا کہ میں ارد گرد سے بالکل بیگانہ ہو چکی تھی. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ مجھے ہی کہا ہو. وہ لڑکی کون تھی میں نہیں جانتی تھی, لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یہ سب مجھے ہی کہہ رہی ہو. آج کا لیکچر یہیں تک رہنے دیتے ہیں. ابھی کلاس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے, اس لیے اب ہم کل ملیں گے. مجھے اجازت دو. اور اب وہ آواز آنا بند ہو چکی تھی اور مجھے میرے دل و دماغ میں نئے در واقع کر چکی تھی. یہی تو سچائی تھی. کب سے ہم نے رب کو بھولا ہوا تھا. ہمیشہ جو کیا خود کیا, کبھی رب پہ بھروسہ نہیں کیا. تبھی یہ آزمائشوں میں گھرے ہوئے تھے میں اور اماں. نہیں اب اور نہیں. میں اچانک اٹھی اور وضو کر کے غسل خانے کی جانب بھاگی. کچھ ہی دیر کے بعد فجر کی اذان ہونے والی تھی. میں نے تہجد کی نماز قائم کی, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور دعا کی کہ وہ ہمیں اس آزمائش سے نکال دیں, ہمارے حق میں بہتر فرمائیں, کیونکہ جو وہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. نماز سے فارغ ہو کے میں پھر سے ICU کی جانب بڑھی تھی, جہاں اماں کئی مشینوں میں جکڑی ہوئی بے ہوش پڑی تھی. اندر جانے کی مجھے اجازت نہیں تھی. میں کافی دیر تک بنا کسی حرکت کے وہیں کھڑی رہی, پھر ایک جھٹکے سے وہاں سے واپس چلی آئی. ہسپتال سے نزدیک ہی ایک پولیس اسٹیشن تھا. میرے قدم تیزی سے اس طرف بڑھ رہے تھے. میں ٹھان چکی تھی کہ سچ کا سامنا کرنا ہی ہوگا اور اللہ میری مدد ضرور کرے گا. پولیس اسٹیشن پہنچ کر میں نے اپنا نام پتہ بتایا اور کہا کہ میں ایک ضروری اطلاع دینا چاہتی ہوں, بس مجھے کسی بڑے افسر سے ملنا ہے. سپاہی مجھے اندر لے آیا اور میری قسمت اچھی تھی کہ وہی افسر بیٹھا ہوا تھا جو اس رات اس مکان میں آیا تھا. اس نے مجھے نہیں پہچانا, مگر میں اسے اچھے سے پہچان گئی تھی. انسپیکٹر صاحب, میں نے کہا تو سپاہی جھٹ سے بولا, یہ SP صاحب ہے لڑکی. جی SP صاحب, آپ کو جس عورت فہمیدہ کی تلاش ہے مجھے اس کی اطلاع دینی ہے. میری بات سن کر SP جوش سے کھڑا ہو گیا. کیا کہا؟ کہاں ہے وہ؟
میں نے انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ اب کی بار میں ان کی گاڑی ان کے ساتھ آئی تھی۔ وہ مجھے پیچھے پیچھے میرے آ رہے تھے اور ICU کے دروازے پہ پہنچ کر میں نے اشارے سے بتایا کہ یہ ہے وہ عورت، یہ میری ماں ہے اور آج صبح ہی اس نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتایا ہے۔ SP صاحب، یہ آپ کی مجرم ہے، اسے گرفتار کر لیں۔ ویسے آپ کی گرفتار کرنے سے پہلے ہی یہ قدرت کی پکڑ میں آ چکی ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور SP صاحب کو منوان ساری کہانی سنا ڈالی۔ وہ بھی اس وقت حیرت کی تصویر بنے، کبھی میری طرف دیکھتے اور کبھی اندر اماں کی جانب نظر دوڑاتے۔ تبھی ایک نرس باہر آئی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی، مس سعدیہ آپ کہاں تھی؟ چند لمحے پہلے ہی آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ وہ مجھ سے تسلی کے چند بول کہتے ہوئے جا چکی تھی اور میں نے سر اٹھا کر SP صاحب کی جانب دیکھا۔ اپنی مجرمہ کو گرفتار کر لیجیے SP صاحب، میرے پاس اس کی تدفین کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور میں روتے ہوئے فرش پہ گرتی چلی گئی اور SP صاحب نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر مجھے کہا کہ ہم تدفین کا بندوبست کروا رہے ہیں بیٹی، اور آج سے تم بھی میرے گھر چلو گی۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک اور بیٹی آ جائے گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں تمہیں زمانے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سب سن کر میں نے آسمان کی جانب دیکھا۔ بے شک میرا رب رحیم و کریم ہے، اس نے ماں چھین لی تو باپ جیسا مہربان شخص بھیج دیا تھا۔